بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو اپنے بندوں پر ہمیشہ مہربان رہتی ہے، چاہے وہ بندہ اس کا شکر ادا کرے یا نہ کرے، چاہے وہ اس کی اطاعت کرے یا غفلت میں رہے۔ لیکن اللہ کی رحمت اور اس کی مدد بندے کے حال اور مستقبل میں اس طرح شامل رہتی ہے کہ بعض اوقات بندہ خود بھی یہ محسوس نہیں کر پاتا کہ سب کچھ رب کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدد صرف وہ ہے جو ظاہری صورت میں سامنے آ جائے، جیسے مشکل میں کوئی آ کر ہاتھ پکڑ لے یا کسی پریشانی میں کوئی مالی یا جسمانی مدد کر دے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی مدد وہ ہے جو خاموشی سے بغیر اعلان کے ہماری زندگی میں اترتی ہے۔ یہ وہ مدد ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے، راستوں کو ہموار کرتی ہے، رکاوٹوں کو دور کرتی ہے اور دشمنوں کے شر کو ختم کر دیتی ہے۔ آج ہم آپ کو اللہ کی خاموش مدد کی 4 ایسی نشانیاں بتائیں گے کہ اگر یہ آپ کی زندگی میں موجود ہیں تو یقین کر لیجئے کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑ رہا۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کسی بڑی مصیبت سے بالکل بچ گئے اور آپ کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ انسان دنیا میں چلتے پھرتے کئی طرح کے خطرات میں گھر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور حفاظت سے ایسے خطرات کو ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی دن گھر سے نکلنا تھا، لیکن کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور بعد میں پتہ چلا کہ جس راستے سے آپ کو گزرنا تھا وہاں کوئی حادثہ پیش آیا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ تاخیر دراصل اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کے لیے تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، یعنی وہی ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ناظرین، دوسری نشانی یہ ہے کہ دل میں بے وجہ سکون اور اطمینان اتر آنا۔ بعض اوقات حالات اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ انسان گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی خاص مدد سے دل میں ایسا سکون آتا ہے جو عقل کے حساب سے ممکن نہیں لگتا۔ یہ سکون دراصل اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب یہ کیفیت آپ پر طاری ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی خاص رحمت اور مدد ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کے خلاف سازشیں ناکام ہو جانا۔ دنیا میں ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے لیے برا چاہیں، آپ کی عزت، آپ کے رزق یا آپ کی خوشیوں کو نقصان پہنچانا چاہیں، لیکن جب اللہ آپ کے ساتھ ہو تو ان کے سارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ خود ہی الٹے انہی پر پلٹ جاتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ مشکل حالات کے باوجود آپ کے لیے راستے کھل جانا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک رکاوٹ آتی ہے، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے، کوئی دروازہ کھل جاتا ہے، کوئی راستہ بن جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کی خاموش مدد کا حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو ایسے مواقع اور آسانیاں پیدا کرتا ہے جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس خاموش مدد کے مستحق کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس سے دعا مانگیں، اس کے ذکر میں لگے رہیں، حلال کمائیں اور حرام سے بچیں، والدین کی خدمت کریں اور کسی کا حق نہ ماریں۔ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا ولی بن جاتا ہے اور اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے قریب ہے، بس ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔
کبھی ہم اپنی عقل، اپنی محنت یا دوسروں کی مدد کو اصل سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ پیچھے اصل ہاتھ اللہ کا ہوتا ہے۔ اگلی بار جب آپ کی زندگی میں کوئی اچانک خیر کا واقعہ ہو، کوئی مصیبت آنے سے پہلے ٹل جائے یا آپ کے دل میں مشکل وقت میں بھی سکون اتر آئے، تو فوراً شکر ادا کریں اور کہیں الحمدللہ۔ یہی شکر آپ کو مزید نعمتوں اور مدد کا حقدار بنائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خاموش مدد پہچاننے کی توفیق دے اور ہمیشہ اپنے سایہ رحمت میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔